السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ابھی ایک سوال آیا کہ سوشل میڈیا سے لیا گیا ہے، سیدہ رائٹس اس کا پیج ہے، تو الفاظ یہ ہے کہ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ مختار تخلیق نے آپ کی محبت میں ذلیل کروایا، بیان و توجہ۔ عزیز من، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا اور پھر ایسے الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو جوڑنا کہ اللہ نے مجھے ذلیل کروایا، اللہ نے مجھ سے یہ کروایا آپ کی محبت میں، مصنوع محبت میں، تو یہ الفاظ کفریہ ہے۔ اور ذلت اور عزت کے متعلق قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جہاں عزت اور ذلت کا تعلق ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو آج کل مصنوعی محبتیں ہیں، نفس کے ہاتھ اور شہوت کے ہاتھوں جو بربادی معاشرے میں پھیل رہی ہے، تو اس کے پیچھے وجوہات آپ ڈھونڈیں گے، ان قسم کے پوسٹ الفاظ بیانات کے پیچھے۔ تو ڈسکرپشن میں شارٹ مضمون بھی آ جائے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ظلم، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو تو پسند نہیں کرتے۔ پھر تکبر، ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ متکبر لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، تجاوز کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتے، کاذبین کو بھی نہیں کرتے۔ تو ایک تو تکبر آ گیا، اور اعتدال کی حدود کو کراس کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ظالمین لوگ ہیں، جواباز ہیں، قاتل ہیں، اور شراب کباب کے نشوں میں دت پت لت ہیں، لواط زناکاری میں ہیں، تو یہاں پہ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے غلاظت کی وجہ سے، اپنی منفی کردار کی وجہ سے یہ ذلیل ہو گیا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو ذلیل کرا، اللہ تو رحیم کریم ہے، اللہ تو چاہتے ہیں میرے پاس آ جائیں، رجوع اللہ کرے، توبہ نصوحہ کرے کہ آپ کے سر پر عزتوں کا تاج سجاؤں۔ لیکن جب آپ کو اللہ نے شعور دیا، اللہ نے عقل دیا، تو جانور اور آپ میں یہ فرق ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا، سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ یا میسنجر پہ یا اور جو ایپ ہیں جو آپ لوگ روزمرہ کے استعمال میں ہیں، سوچ سمجھ کر شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کلام کی جائے۔ بے خبری میں مارے گئے بہت دنیا، یقین کریں۔ اب ایک شخص نے کہا کہ جی مثال دے رہا ہوں، نمازوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ الفاظ کفریہ ہے۔ یا روزمرہ جب آپ کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کہ جی یہ مجھ سے فارغ ہے، طلاق واقع ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس قسم کے الفاظ سے گریز کریں، اور آپ لوگوں کے دماغ پہ، آپ لوگوں کی ذہن میں جو منفی سوچیں ہیں اور نفس کے ہاتھوں جو شہوت کا اماجگاہ بنا ہوا ہے، اپنی اصلاح کریں۔
توبہ استغفار کرے، اچھے مجالس میں جاؤ، محافل میں جاؤ، بار بار وضو کرو، نماز کی طرف دوڑے جاؤ، کچھ بھی نہ کرے، ایک کلمہ شہادت پڑھتے رہے، اور 5 وقت نماز کی طرف کوشش کریں، سجدوں کی طرف کوشش کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، گھر والوں کی تربیت کریں۔ تو یہ سوال آیا تو اس کا جواب میں نے دے دیا، باقاعدہ اس کا تھوڑا سا شارٹ مضمون ڈسکرپشن میں آ جائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔